لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الوضو صحیح البخاری کی یہ چوتھی کتاب ہے. اس سے پہلے 3 کتابیں ہم اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں. پہلی کتاب و بدء وحی کی ابتدا کے متعلقہ تھی، کیونکہ تمام کے تمام دین اسلام کا تعلق وحی پر ہے، تو سب سے پہلی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے وحی کے متعلقہ بیان کی. دوسرا کتاب الایمان، کہ ایمان وہ پہلی چیز ہے جو مکلف لوگوں سے مطلوب ہے، کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، دیگر ایمانیات، ان کا متعلق جتنی بھی باتیں معلومات ہونی چاہیے تھی وہ تمام کے تمام کتاب الایمان میں امام بخاری نے جمع کر دی. اس کے بعد ایمان کے بعد عمل کی باری ہے. عمل کے لیے لازمی ہے کہ علم ہوگا تو آدمی عمل کر سکتا ہے. تو تیسرے نمبر پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کا باب قائم کیا، جس میں علم کے متعلق بہت سارے آگے معلومات لوگوں کو دی تھی. تو اب چوتھے نمبر پر اب اعمال کی بات، عمل کی بات شروع ہوتی ہے. تو اعمال میں سے سب سے سر فہرست وہ نماز ہے. تو نماز سے پہلے نماز کے مبادیات کا تذکرہ کرتے ہوئے کتاب الوضو کو امام بخاری لائے ہیں، تو جس کے اندر وضو اور اس کے متعلقات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. وضو کا لفظ یہ وضاء سے ہے، جس کا معنی صاف ستھرا ہونا، خوبصورت ہونا، چمک اور دمک میں بڑھ جانا. چونکہ وضو کرتے وقت انسان ظاہری طور پر جو جسم پر اعضاء پر میل کچیل ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتی ہے، اس کو دور کر کے صاف ستھرا ہوتا ہے. اور معنوی لحاظ سے یا روحانی اعتبار سے انسان کے گناہوں کے جڑنے کی وجہ سے، معاف ہونے کی وجہ سے انسان پاک اور صاف ہوتا ہے. اور یہ وضو قیامت کے دن انسان کے حسن اور انسان کی چمک کا سبب بھی بنے گا. تو اس لیے وضو کا معنی جو اسم با مسمہ کی طرح کہ صفائی، ستھرائی اور اپنی چمک کو زیادہ کرنا اور بڑھانا. وضو کا لفظ یہ واو کے اوپر تینوں حرکتیں پڑھی گئی ہیں. اگر واو کے اوپر پیش ہو وضو کا لفظ، اس سے مراد وہ عمل ہے جو ہم نماز سے پہلے پانی کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں، جس کو ہم اردو اور پنجابی میں بھی وضو ہی کہتے ہیں. یعنی چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پاؤں کو دھونا، یہ تمام عمل اس کو وضو کہتے ہیں. دوسرا واو کے اوپر فتح یعنی زبر پڑی جائے وضو، اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، جس پانی سے یہ طہارت حاصل کی جاتی ہے، اس پانی کو وضو کہتے ہیں. تیسرا واو کا کسرہ یعنی واو کے نیچے زیر پڑی جاتی ہے وضو، اس سے مراد وہ برتن جس برتن کے اندر وضو کے لیے پانی ڈالا جائے. اسی لیے فارسی میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ وضو در وضو، وضو تازہ دار، کہ وضو کا پانی وضو والے برتن میں ڈال کر تازہ وضو کیجیے، تازہ وضو فرمائیے. امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب الوضو میں صرف وضو کے احکام نہیں بلکہ اس کے متعلقات بھی احکام بڑی تفصیل سے بیان کریں گے. مثلا وضو کا وجوب اور علت وجوب، وضو کی اہمیت اور افادیت، وضو کی فضیلت، وضو کی شرائط، وضو کے واجبات، وضو کے مقدمات، احکام و آداب، وضو سے پہلے جو کام مثلا بول و براز اس کے مسائل،
اور اس طرح پانی کے اوصاف، پانی پاک کون سا ہوتا ہے، نجس کون سا، پھر نواقض وضو، وضو سے بچا ہوا پانی اس کے متعلقہ احکام، مسواک کے احکام، اور حیوانات کا جو بول و براز ہے کیا وہ نجس ہے، اگر وہ کپڑے یا جسم کو لگے تو اس کو دھونا پڑے گا یا اس کی تخفیف ہے، وضو با وضو رہنے کی فضیلت، یہ تمام کے تمام احکام امام بخاری اس ضمن میں لائیں گے۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 75 ابواب قائم کیے ہیں، اور 75 ابواب کے اندر 145 روایات جمع کی ہیں، جن میں سے 116 روایات متصل سند کے ساتھ ہیں، اور 38 روایات وہ معلق ہیں، اور 48 صحابہ اور تابعین کے آثار بھی اس میں درج کیے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ وضو ایک مختصر سے وقت کی یہ ایک عبادت ہے اور ایک عمل ہے، تو لیکن اس کے باوجود امام بخاری نے 75 ابواب قائم کیے، جبکہ یہ 5، 7، 10 ابواب کے اندر بھی وضو کے احکام آ سکتے تھے، کیونکہ وضو بہت لمبی دیر والی عبادت یا لمبا ٹائم لگانا والی عبادت تو نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 3 منٹ کا یہ عمل ہے، تو یہ 5، 7، 10 ابواب کے اندر بھی اس کے احکام آ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود 75 ابواب قائم کیے ہیں۔ وضو کے متعلقہ جتنی بھی باتیں اور معلومات ہو سکتی تھی وہ تمام کے تمام ان کو بیان کر دیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع صحیح کے اندر کس قدر مسائل کو کھول کر اس کی جتنی بھی جزیات تھیں ان تمام کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ پہلا باب جو امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ باب ہے باب ما جاء فی قول اللہ عز وجل، باب ہے اللہ عز وجل کے فرمان کے متعلق کہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، الی المرافق، الی ما کے معنی میں ہے کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، کیونکہ الی کا ما بعد جب ما قبل کی جنس میں سے ہو تو وہ اس کے اندر شامل ہوا کرتا ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لیا کرو اپنے سر کا، وارجلکم الی الکعبین، دھو لیا کرو اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو۔ اس کے اندر اذا قمتم الی الصلاۃ فرمایا کہ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، لفظی معنی تو یہ تھا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تب چہرے کو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ حالانکہ اگر ظاہری الفاظ کا اعتبار کیا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ تو پھر تمام کے تمام دوڑ کر وضو کرنے کے لیے چلے جایا کرو، حالانکہ یہ تو معاملہ نہیں ہے، وضو پہلے کر کے پھر نماز کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے یا لازمی طور پر اس کا معنی اذا قمتم کا معنی ہوگا جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، یہاں ارادہ کا لفظ یہاں مقدر ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم میت کا جنازہ پڑھنے لگو تو اس کے لیے خالص دعائیں کیا کرو، کیونکہ میت پر ایک تو عام دعائیں ہیں نا جنازے پہ پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ عام ہیں۔ ایک خاص میت کے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ خاص دعا۔ تو یہ ہے اس حدیث کا بھی مطلب کہ جب تم جنازے کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت میت کے لیے خاص خصوصی اس کے لیے دعا بھی کیا کرو، عمومی دعا ہی پر اکتفا نہ کرو۔ تو بعض بھائیوں کا یہ اس کا مفہوم بیان کرنا کہ اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت کے جنازہ پڑھ چکو، فاخلصوا لہ الدعاء، اب خالص دعا کرو، یعنی جنازے کے اندر میت کے لیے خالص دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں عامی لوگوں کے لیے کرتے رہو
جب سلام پھر جائے تو اس کے بعد آپ میت کے لیے خاص کرو، حالانکہ یہ معنی تو نہیں ہے۔ تو یہ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ کسی فعل کا ارادہ کرنے پر بھی اس فعل کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اذا قمتم الی-الصلاۃ، جب نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، نماز کی طرف آنے کا ارادہ کرو، تو اس وقت تم یہ اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، سر کا مسح اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوضو کا جو پہلا باب قائم کیا ہے، اس میں ترجمۃ الباب میں صرف قرآن کی ایک آیت ہی پیش کی ہے اور کوئی مرفوع روایت بھی آگے درج نہیں کی۔ گویا کہ امام صاحب یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ وضو کے متعلقہ وضو کے احکام جیسے احادیث میں آئے ہیں وہ قرآن میں بھی موجود ہیں۔ تو قرآن جو ہے یہ ایک اصولی کتاب ہے جس کے اندر اصول بیان کیے گئے ہیں، اور انہی اصولوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول، اپنے فعل سے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ جو آپ نے قول و فعل کے ساتھ قرآن کی شرح فرمائی ہے، عملی زندگی میں کر کے دکھلایا ہے، وہ تمام قرآن کی شرح ہے۔ تو نبی کی بیان کردہ شرح کے بغیر اللہ کی کتاب کو سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو گویا کہ قرآن نے یہ انتہائی مختصر انداز میں اتنا ہی بیان کر دیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے کی طرح ارادہ کرے تو چہروں کو دھونا ہے، ہاتھوں کو کونیوں سمیت، سر کا مسح اور پاؤں ٹخنوں سمیت۔ باقی اس کی پوری کیفیات کہ سر کا مسح کیسے کرنا ہے، کہاں تک کرنا ہے، اس کے کان اس کے اندر شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اسی طرح باقی اعضاء کو کتنی مرتبہ دھونا ہے، ابتدا کہاں سے کرنی ہے، انتہا کہاں ہوگی، یہ تمام کی تمام وضاحتیں یہ احادیث میں ہیں۔ تو اس لیے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں، قرآن ہی کافی ہے، ان کا یہ نظریہ درست نہیں۔ احادیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ گویا کہ یہ قرآن نے وضو کا ایک مختصر جو طریقہ بیان کیا ہے، اس کے بعد امام بخاری نے جو 74 ابواب قائم کیے ہیں وہ اسی ایک آیت کریمہ کی تفسیر ہے، اور ان تمام ابواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی، وضو کے اندر آپ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھا، کیسے وضو کیا، اپنے صحابہ کو کیسے اس کی تعلیم و تربیت دی، یہ تمام کے تمام ابواب جو اسی سلسلے میں قائم کیے، گویا کہ یہ قرآن ہی کی شرح جو احادیث رسول ہیں۔ یہاں بعض لوگوں کا یہ کہنا، جیسا کہ تدبر حدیث والے نے جلد 1 صفحہ 239 پر یہ بات کہہ دی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے باب قائم کر دیے تھے اور بعد میں اس کے لیے احادیثیں تلاش کرنی شروع کر دی، تو جو احادیث ان کو ملی ان ابواب کے متعلق وہ تو انہوں نے درج کر دی، تو جو نہیں ملی وہ انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیے۔ تو یہ باب بھی انہی میں سے ہے کہ پہلے باب قائم کر دیا تھا، ایک آیت درج کر دی، اس کے متعلق کوئی حدیث درج کرنی ان کو موقع نہیں ملا یا ان کی یاد نہیں رہا۔ یہ کتنا غلط انداز امام بخاری کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کو مکمل کرنے کے بعد اپنے وقت کے جو عظیم محدث تھے ان پر پیش کیا، ان تمام نے حرف بحرف پڑھ کر جب اس کی تصدیق کی تو ایک نہیں پوری کی پوری ایک جماعت محدثین نے جب انہوں نے اس کو پاس کیا تو تب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا درس و تدریس آگے شروع کیا، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور بہت سارے محدثین نے جس بات کی وضاحت کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 90,000 اپنے شاگردوں کو یہ کتاب براہ راست خود ان کو یہ پڑھائی ہے۔ 90,000 شاگردوں کو یہ کئی مرتبہ جب یہ کتاب پڑھائی ہو تو کیا امام بخاری کو یہ باب کے اندر کوئی حدیث درج کرنی یاد نہ رہی؟ یہ کتنی کمزور بات کہی ہے۔ اس لیے
یہ صحیح الجامع صحیح سے متنفر کرنے کا ایک لوگوں کو کہ ایک طریقہ اپنایا گیا ہے، ورنہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آمدن یہ قرآن کریم کی آیت ہی کو ہی ترجمۃ الباب کے لیے کافی و وافی سمجھا ہے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری ان کی کنیت ابو عبداللہ، وہ فرماتے ہیں بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرۃ، وضاحت فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرض وضو جو لازمی وضو ہے وہ ہے ایک مرتبہ، جو اعضاء مغسولہ ہیں دھوئے جانے والے ہیں وہ ایک مرتبہ دھونا ان کا فرض ہے۔ یہ کس سے ثابت ہوا؟ ایک تو قرآن کے اسلوب سے بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو، اور فقہا کا یہ اصول ہے کہ امر کے اندر تکرار نہیں ہوتا۔ اس اصول کے مطابق جب امر میں تکرار نہیں ہے تو چہرے کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو جو دھونے کا حکم ہے تو ایک مرتبہ دھو لیا تو امر کے اوپر عمل ہو گیا، تو امر کے اندر تکرار نہیں ہے، تو اس لیے وہ اعضاء ایک مرتبہ دھونے سے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ باقی رہا دو مرتبہ اعضاء کا دھونا، تین مرتبہ دھونا، اس کے لیے الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، آپ کی سنت سے وہ بات واضح ہے۔ اگر وہ آپ کی سنت الگ نہ ہوتی تو پھر تو اصول وہی ہوتا کہ امر کے اندر تکرار نہیں، اعضاء ایک مرتبہ دھونی چاہیے۔ لیکن جب قرآن کے شارع پیغمبر ہیں تو آپ نے اعضاء کو دو مرتبہ، تین مرتبہ دھونا یہ بھی بتلایا۔ اب اسی سے اندازہ کیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، احادیث کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے مطابق تو پھر وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ ہی دھونا چاہیے، اس کے اندر تکرار نہیں ہونا چاہیے، جبکہ دو مرتبہ اعضاء کو دھونا، تین مرتبہ دھونا، یہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ تو امام صاحب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرض الوضوء، یہ آپ نے واضح کر دیا کہ فرض وضو لازمی طور پر جو اعضاء کو دھونا ہے مرتن ایک مرتبہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے ایک مرتبہ وضو کے متعلق جو بیان فرمایا ہے، یہ آگے کئی ایک روایات سے یہ بات ثابت ہوگی، جس کی تفصیل جو ہے آگے حدیث نمبر 157 کے اندر بھی آ رہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتن، آپ نے وضو کیا اور ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا۔ تو یہ آگے روایات آ رہی ہیں جس سے نبی کا آگے فعل جو وہ ثابت ہوگا۔ وتوضا ایضا مرتين وثلاثا، اسی طرح آپ نے دو مرتبہ اور تین مرتبہ بھی اعضاء کو دھویا ہے۔ دو مرتبہ اور تین مرتبہ دھونے کی روایات آگے حدیث نمبر 158 اور 159 ان کے اندر یہ وضاحت آئے گی کہ آپ نے جو مغسولہ اعضاء ہیں یعنی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، ان کو تین مرتبہ اور دو مرتبہ بھی دھویا ہے۔ ولم یزد علی ثلاث، اور نہیں زیادہ کیا آپ نے تین پر، آپ تین سے زیادہ مرتبہ اعضاء کو نہیں دھویا۔ وکارہ اہل العلم الاسراف فیہ وان یجاوز فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل علم نے ناپسند کیا اسراف کرنا، اس میں وضو کے اندر اسراف کرنا ناپسند کیا ہے۔ اسراف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی کو استعمال کرنا، ایک ہے وقت کا کہ وضو پر بہت زیادہ وقت لگانا، جس طرح کہ بعض وہم والے آدمی ہوتے ہیں بار بار اعضاء کو دھوتے رہتے ہیں، اس کے اندر پانی کا بھی اسراف اور اسی طرح وقت کا بھی اسراف۔ وَأَن يُجَاوِزُ فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کو بھی انہوں نے ناپسند کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز کی جائے۔ تجاوز کیسے ہوگی کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو اعضاء کو دھویا وہ تین مرتبہ سے کوئی زیادہ دھوئے گا تو یہ آپ کے فعل سے تجاوز ہوگی، اور یہ ممانعت ہے اس کی،
جس طرح کہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 135 کے اندر یہ صراحت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ثلاثاً 3 مرتبہ، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا من زاد علی ھذا او ناقصا، جس نے اس سے زیادہ کیا یا بالکل کمی کر دی، فقد عصا و ظالم، اس نے برا کیا، اس نے ظلم کیا۔ زیادہ سے مطلب تو یہ ہوا کہ 3 سے زیادہ مرتبہ آزاد ہونا، تو چونکہ آپ نے 3 مرتبہ، آخری آپ کی حد دھونے کو 3 مرتبہ تھی، اب 3 مرتبہ سے کچھ زیادہ 4-5 مرتبہ دھوئے گا تو یہ نبی کے طریقے سے تجاوز کرے گا، اس لیے یہ کام اس کا کرنا غلط ہوگا اور یہ حد سے بڑھنا ہوگا۔ ناقصہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اعضاء آپ نے جہاں تک دھوئے ہیں اس میں کمی کر دینا۔ مثلا آپ نے کونی سمیت بازو دھویا ہے تو کونی کو نکال کر پیچھے کلائی تک کوئی آپ بازو دھو لے۔ اسی طرح سر کا مسح آپ نے پورے سر کا کیا ہے، جس طرح کہ حدیث کے اندر وضاحت ہے اور آگے اس کی صراحت آئے گی، تو اس کے بارے میں صرف سر کی چوتھائی حصہ یا چند بالوں پر مسح کرنے کا کہنا کہ اتنا ہی کافی ہے، تو یہ نبی کے طریقے کے خلاف بات ہو جائے گی۔ اسی طرح جو اہل علم کا بیان کیا کہ انہوں نے اس وضو کے اندر اسراف کو ناپسند کیا ہے، یہ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 66 پر یہ تابعین کے اقوال بھی اس کے اندر درج کیے ہیں اور صحابہ کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں کہ وضو کے اندر حد سے بڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ پانی کے اندر اسراف کرنا ایک مطلق بات تو ہے کہ پانی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جو ایک روایت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک بیان کی جاتی ہے، جو مسند احمد کے اندر بھی ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 7065 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 425 ہے، کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم وضو میں اسراف نہ کرو، ولو کنت علی شاط نہر، اگرچہ جاری نہر کے کنارے پر ہو، نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کرے تو تب بھی پانی میں اسراف نہ کر۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، تو بہرحال دیگر جو اسراف والی روایات ہیں، قرآن نے بھی اسراف کو پسند نہیں کیا کہ تبذیر اور اسراف یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، تو ضرورت کے مطابق ہی پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر ایک چیز کے اندر اسراف کو پسند نہیں کیا گیا۔ آگے وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، یہ تمام کے تمام بالترتیب مختلف انداز میں امام بخاری ابواب قائم کر کے اور ان کے ضمن کے اندر روایات آگے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر صحیح طریقے سے آگے نماز کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔